مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو آج بھی میں آپ کے لیے ایک زبردست ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ عموماً طور پر ہمارے لوگوں میں ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ خدا نے آدم اور ہوا کو جب بنایا وہ صرف باغ عدن میں رہا کرتے تھے، وہ باغ عدن سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ تو میں دوستو اس نظریے کے حوالے سے اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، بائبل مقدس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے اگر ہم مطالعہ کریں تو لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین، غور کیجئے گا، اور لکھا تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ تو خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر، غور کیجئے گا، اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین کی، میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اور خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو۔ اگر ہم اس حوالہ کو اچھی طرح جانچیں، پرکھیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انہیں تمام روئے زمین پر اختیار بخشا، تمام روئے زمین کے پر، سمندروں پر، ہوا کے پرندوں پر، تمام زمین کے جانوروں پر اختیار بخشا۔ اگر وہ آدم اور ہوا صرف عدن میں ہی رہتے تھے تو ان کا باہر اختیار کہاں رہ گیا؟ اختیار والا جو ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ وزٹ کر سکتا ہے۔ اگر وہ باہر وزٹ ہی نہیں کر سکتا تو اس کا اختیار کہاں گیا؟ لیکن ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو وہ عدن میں رہا کرتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں۔ لوگ ہمیں ملنے کے لیے پرٹیکولر ایک ہمارا گھر ہے، وہاں ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح خدا عدن میں ایک جگہ جو مقرر تھی، مخصوص تھی، جو مخصوص کی گئی تھی، خدا اس جگہ ان سے ملنے آیا کرتا تھا۔ بے شک آدم اور ہوا عدن سے باہر بھی جاتے تھے، لیکن یہ مفروضہ غلط ہے کہ وہ آدم اور ہوا عدن سے باہر نہیں جاتے تھے۔ خداوند نے ان کو مکمل اختیار دیا تھا، بلکہ پوری زمین کا اختیار ان کے پاس موجود تھا۔ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور جب چاہتا ہے باہر جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، جہاں باہر اپنی ضرورت زندگی کی چیزیں لینے جاتے ہیں، جب وہ چیزیں لے لیتے ہیں پھر وہ اپنے گھر میں واپس لوٹ آتے ہیں، جہاں ایک ہمارا مخصوص پتہ، جہاں سے ہمارے لوگ، ہمارے دوست ہم سے ملنے آتے ہیں، جہاں ہم آرام کرتے ہیں، جو ہمارے رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح عدن اس کا گھر تھا، عدن اس کی رہائش گاہ تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ عدن وہ جگہ تھی جہاں خدا ان سے ملاقات کرنے آتا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہوں گا، پیدائش 3 باب اس کی 22ویں آیت۔ اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ اکثر ہم لوگ یہ مراد دیتے ہیں
کہ اس کے اب خدا نے اس کو باہر کر دیا، پہلے وہ کبھی باہر نہیں کیا۔ اگر کوئی بیٹا یا اولاد نافرمانی کرتی ہے اور باپ اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیٹا کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اب اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے اس گھر میں آنے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ اس گھر میں دوبارہ سے کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کبھی اس گھر سے باہر ہی نہیں نکلا ہوگا۔ وہ یقیناً لڑکا جو نافرمانی جس نے کر لی، وہ یقیناً باہر آ جاتا، آتا اور تمام لوازمات زندگی اپنے پورے کرتا ہوگا۔ اس بات کو اس طرح لینا بھی کہ وہ عدن سے باہر کر دیا جی، اس سے پہلے وہ باہر ہی نہیں گیا، یہ نظریہ بھی ایک غلط نظریہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج اچھا لگے اور پسند آتا ہے تو آپ اس کو ضرور دوسروں تک بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو عموماً ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ تو آپ اس پاک کلام کی باتوں کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ کلام کے پیغام کو، کلام کے کلام کو، اس کی اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلایا جا سکے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ God bless you. Thank you very much.